بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے ترمکھن لولاب میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں بھارتی فوج کا ایک افسر ایک حملے میں زخمی ہوا تھا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں ہلاک ہوا۔ بھارتی فوجیوں نے علاقے میں منگل کے روز آپریشن شروع کیا تھا۔ بھارتی پولیس اور بدنام ضمانت تحقیقاتی اداروں نے بڈگام اور جموں کے علاقوں میں بھی گھروں پر چھاپوں کے دوران 1 درجن کے قریب افراد کو آزادی پسند سرگرمیوں کی پاداش میں گرفتار کر لیا۔ دریا اسنا مودی انتظامیہ نے 2 مقامی پولیس کانسٹیبلوں سمیت 4 مزید کشمیری ملازمین کو بے بنیاد الزامات کے تحت نوکریوں سے برطرف کر دیا۔ مودی کی فرقہ پرست بھارتی حکومت نے اب تک 20 کشمیری سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف اور معطل کیا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر مفلوق الحال بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی جگہ غیر مقامی بھارتی ہندوؤں کو نوکریوں پر رکھ کر ہندوتوا نظریے کو آگے بڑھانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں ملازمین کی برطرفی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے اظہار رائے کی آزادی کے حق سمیت کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر لیے ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک بیان میں بھارت کی طرف سے حریت رہنماؤں کو ہراساں کرنے، کشمیری ملازمین کی برطرفی اور شہریوں کی املاک کی ضبطی کی شدید مذمت کی ہے۔ تنظیم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ ضلع بارامولہ کے علاقے میر گنڈ کے رہائشیوں نے قابض بھارتی انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سری نگر بارامولہ شہرہ پر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد رفت کئی گھنٹوں تک معطل رہی۔ کانگریس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کو مزید آمرانہ اختیارات دیے جانے کے خلاف سری نگر میں ایک احتجاجی مارچ کیا۔ کانگریس کے رہنما وقار رسول وانی نے مقبوضہ علاقے کی ابتر صورتحال پر بی جے پی کی بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں اسمبلی انتخابات سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔